اشاعت میڈیا SAY دین اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے آگے۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى۔ اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن الخطايا والزلل، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صدق الله العظيم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بہلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، بس ایک آن میں پلٹ دی اس کی کایا، سبق بھی شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گن ان کو ایک ایک بتایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، بہت دن کے سوئے ہوں کو جگایا، رہا ڈرن بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، اور ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما بہت ہی زیادہ عزتوں کے حامل حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ اور طالبات، بزرگوں، دینی بھائیوں، پردہ نشین دینی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس مبارک اجلاس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا. علاقے کا نام نعمت پورہ، مکتب کا نام زاد سعید، اور پھر اخیر میں توکل علی اللہ. ہر لفظ کا ایک اچھا ہی مطلب ہے. امید بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ کے بھروسے پر چلنے والا یہ مکتب انشاءاللہ تعالی بہت ہی زیادہ پھلے گا اور کھلے گا. حضرات علماء کرام یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہے، یہ میرے مخاطب بھی نہیں بلکہ ان کی پشت پناہی میں انشاءاللہ کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سب کے سب اپنے اپنی جگہوں پر ایک انجمن ہے اور بہت ہی اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت دیر سے عصر کے بعد سے لے کر اب تک بچوں کا پروگرام چل رہا تھا. کسی نے تقریر کی، کسی نے نعت پڑھی، کسی نے نظم سنائی. اسٹیج پر آ کر اتنے سب علماء کے سامنے بول دینا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. نماز میں آپ حضرات سورہ فاتحہ روزانہ پڑھتے ہوں گے، یہاں سنانے کا موقع ملے تو پتہ چلے. وہ انجینئر ایک مرتبہ تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے آخر میں اتنا کہا کہ آج تک کسی کی بات سن کر آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو میرے سے کیا ہوگا، اور بیٹھ گیا. پریشر بہت خطرناک چیز ہے. اور پریشر میں بولنا یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن بچوں کو جرأت دلانے والے یہی وہ اساتذہ کرام تھے، ہمت دلانے والے اساتذہ کرام تھے جس کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ بول سکا. یہ مکتب ہے جس میں چند گھنٹے تعلیم ہوتی ہے. مدرسے میں پورا سال پورا دن تعلیم ہوتی ہے، اور استاذ گھر جا کر، ٹیچر گھر جا کر پڑھائے یا کسی کے گھر جا کر کوئی پڑھے اس کو ٹیوشن کہتے ہیں.
مکتب کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اس فتنے کے دور میں ڈوبتے کو دن کے کا سہارا ہے۔ مکتب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گھر میں کسی فرد نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، وہ بچہ کچھ بھی بن سکتا ہے، کافر کبھی نہیں بن سکتا۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فتنوں کے دور میں جب بھی کوئی فتنہ اٹھا اور ہم نے کوشش کی گھر گھر جانے کی، تو وہ گھر جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تھی وہ گھر فتنے کا شکار ہوا، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اس گھر میں فتنہ داخل نہیں ہوا۔ اسی لیے نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ ہیں دیوان عبد الرشید کے نام سے، انہوں نے مرتے وقت وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر وہ پتھر لگانا جس پتھر کے اوپر مکتب کے بچے چپل اتارا کرتے تھے۔ اس سے مکتب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اللہ کی یاد میں عشق میں مغلوب ہو کر دعا کر دی کہ اللہ تو مجھے جس حال میں رکھ کے خوش ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش امتحان لیا، اور پھر امتحان لیا تو پیشاب بند کر دیا۔ پیشاب بند ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں وقت آ چکا اس کا۔ بہت پریشان تھا، کسی نے مشورہ دیا مکتب کے بچوں سے دعا کروا لو کام ہو جائے گا، تو مکتب کے بچے سے دعا کروائی تو پیشاب شروع ہو گیا۔ اس سے مکتب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جتنی فکر ہم دو روٹی اور دو روٹی کی کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ فکر مکتب کو آباد کرنے کی کرنی چاہیے۔ مکتب بقول حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر ریڑھ کی ہڈی کسی کی خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے تو وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر علاقے میں مکتب نہ ہو تو وہ علاقہ بھی مردہ ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اسی لیے ایک ایسا پروگرام جو مکتب کے عنوان سے ہے، جس میں بہت سارے علاقے کے لوگ جمع ہیں، طلبہ ہیں، طالبات ہیں، خواتین، مائیں، باپ سب ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی فکر ابھی باقی ہے، چلی نہیں گئی ہے۔ ڈانس کا اگر کوئی پروگرام ہو جائے، گانوں کا کوئی پروگرام ہو جائے تو وہاں بھیڑ اکٹھا ہوتی، دین کے پروگراموں میں بھیڑ نہیں ہوتی۔ یہاں بھیڑ جمع ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دین کی طرف توجہ کچھ نہ کچھ باقی ہے۔ اور پھر اس طرح کے اجلاس آسانی سے نہیں ہوتے، بڑی محنتیں ہوتی ہیں، کئی دنوں کی، راتوں کی، مہینوں کی،
انتظامیہ کی، اساتذہ کی، بچوں کی، بچیوں کی، عورتوں کی، تب جا کے ایک اجلاس وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساروں کی خدمات قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، دینی مائیں اور بہنیں، مکتب کی تعلیم فرض عین ہے۔ مدرسے میں، دارالعلوم میں، جامعات میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ یہ فرض عین کو چھوڑ دیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ ستون ہے، بنیاد ہے، یہ غلط نہیں ہونی چاہیے، خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہارون رشید ایک مرتبہ شکار کے لیے جا رہے تھے، جنگل سے، کھیتوں سے، باغوں سے گزر رہے تھے۔ ساتھ میں بہت سارے لوگ تھے، درباری، وزیر۔ ایک بڑے میاں جو ہے آم کا درخت لگا رہے تھے۔ اور وہ بڑے میاں کی عمر 70-80 سال ہوگی۔ ہارون رشید نے دیکھ کر کہا کہ پاؤں تو قبر میں ہے اور آپ یہ لگا رہے ہو، آپ کو کیا فائدہ ہو؟ بڑے میاں نے کہا بیوقوف ہے کیا؟ ہم جو کچھ آم کھا رہے ہیں ہمارے پچھلوں نے کیا تھا تو نا، تو ہم نے کھایا۔ تمہاری طرف سوچ رکھی ہوتی تو ہم بھی آم نہ کھا سکتے تھے۔ فریڈم فائٹر تھے ٹیپو سلطان۔ اگر انہوں نے یہ سوچ لیا ہوتا کہ انگریز کی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، تو پھر ہم کو بھی انگریز کی پالیسی کرنی پڑتی، جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی، جوتیاں پالش کرنی پڑتی۔ خوش ہوا ہارون رشید، بات تو صحیح کہی، 10,000 اشرفی نکال کر ہدیے میں دی بڑے میاں کو۔ بڑے میاں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کیا فائدہ ہے، 10,000 تو نقد ملے، ابھی مل گئے، بعد میں کیا ملے گا وہ تو پتا نہیں۔ تو کہا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھا سکھایا۔ پھر 10,000 دیے۔ تو پھر اس بڑے میاں نے کہا کہ ویسے تو کہتے ہیں درخت پھل سال میں ایک بار دیتا ہے، یہاں تو پھل آنے سے پہلے ہی 2 مرتبہ آ چکا ہے۔ پھر اس نے 10,000 اشرفی نکال کر دی۔ پھر کچھ بولنے لگا تو ہارون رشید نے اپنے وزیروں سے کہا چلو ورنہ یہ ہم کو فقیر بنا دے گا۔ سبق کیا ملتا ہے میرے بھائیوں اس قصے سے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ اگر دنیا دار دنیا چھوڑ کر جاتا ہے تو بعد والے بھی دنیا دار بنتے ہیں۔ جاگیردار جاگیر چھوڑ کر جائے گا تو بعد والی قوم بھی جاگیردار بنے گی۔ اگر ہم دین چھوڑ کر جائیں گے تو ہماری نسلوں میں دین آئے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مرد نے پڑھا تو فرد نے پڑھا، اور عورت نے پڑھا تو پورے خاندان نے پڑھا۔ اس میں یہاں یہ بھی ہے کہ جو ہے مرد نے پڑھا تو دہلیز تک دین پہنچتا ہے، عورت نے پڑھا تو گھر میں دین داخل ہو جاتا ہے، لیکن اگر بچی نے پڑھ لیا تو نسلوں میں دین منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو مکتب میں اپنے بچوں کو اگر ابھی بھی ان میں سے کسی نے داخل نہ کیا ہو تو جلدی داخل کریں، اس لیے کہ دین بچانے کی یہی ایک شکل ہے کہ یہاں اگر پڑھ لے گا تو اس کا دین بچ جائے گا۔ دارالعلوم کو بچے ملیں گے مکتب سے ہی ملیں گے، کسی اور جگہ سے نہیں ملیں گے۔ پھر مکتب میں 4 حرف ہے، مین سے مدرس ہے،
اور کاف سے کمیٹی ہے، اور تا سے تلمیذ یعنی طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب کے الگ الگ مطلب نکلتے ہیں، اور با سے باپ مراد لے لیں، والدین مراد لے لیں۔ اب آپ غور کریں اس میں کہ میم، کاف، تا اور با میں علماء تو سمجھ جائیں گے، میم پر بھی حرکت ہے اور تا پر بھی حرکت ہے، یعنی استاد اور طالب علموں کو خوب محنت کرنی پڑے گی، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اور کاف سے کمیٹی ہے اور با سے ماں باپ یعنی باپ اور والدین ہیں، ان دونوں کو سکون کے ساتھ ان دونوں کا سپورٹ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ان کے اوپر سکون ہے۔ مکتب اگر کوئی صحیح طریقے سے سمجھ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ اس کو نسلوں تک نظر آئے گا، ورنہ یہ نسلیں بددعا دے گی۔ قرآن کہتا ہے ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ دوگنے عذاب کی بددعا کرے گی یہ اولاد، پاک میں چل کر کے میرے بچے نے نہیں بنایا۔ ہمارے دارالعلوم اشرفیہ میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مفتی عارف صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک چھوٹا سا قصہ نقل کرتے تھے اس موقع سے کہ انگریز کے زمانے میں ایک بچے کو قتل کی، پھانسی کی سزا ہوئی، جوان لڑکے کو۔ اس سے پوچھا گیا آخری خواہش کیا ہے آپ کی؟ پوچھا جاتا ہے، قانون ہے۔ حضرت خبیب کو پوچھا گیا تھا آخری خواہش کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھی تھی، جلدی سے سلام پھیر دیا تھا، نبی کو سلام کہلوایا تھا، آخری خواہش کیا ہے؟ وہ جوان سے پوچھا کہ امی جان سے ملنا ہے مجھے۔ جیسے ہی اس کی والدہ کو بلایا گیا، اس کی والدہ کے کان میں اس نے زور سے کاٹ لیا، نشان پڑ گیا یا خون نکل گیا۔ وہ انگریز نے پوچھا ایسا کیوں کیا اپنی امی کے ساتھ؟ فرمایا مجھے لایا گیا ہے چوری میں، سزا مجھے چوری کی ہو رہی ہے۔ میری ماں نے ایک مرتبہ جب میں نے 1 روپیہ چوری کیا تھا، اس وقت بتلا دیا ہوتا یہ گناہ ہے تو آج میں اتنا بڑا چور نہ بنتا۔ تو ماں کی تربیت بہت اہم ہے میرے بھائیوں، باپ کی تربیت بہت اہم ہے، اور مکتب میں کی تعلیم بھی بڑی اہم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رعایت ذمہ داری ماں باپ کی تھی اور نہیں استاذ میں، بلکہ ہمارے حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ ٹیوشن اور اسکول جاتا ہے تو ٹائی پہن کر، اچھے کپڑے پہن کر اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے جاتا ہے، اور یہ مدرسے آتا ہے تو اس کی ناک کی ریزش بھی استاد صاف کرتا ہے۔ یہ اہمیت ہے کہ اس کو اس کے دل میں قرآن کی کتنی اہمیت ہے، مدرسے کی کتنی اہمیت ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، اگر آپ نے اپنے بچپن میں مکتب نہ پڑھا ہو تو مدرسے میں جا کر ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس گھر میں دینی تعلیم نہیں ہوتی اس علاقے میں 40 ہزار لڑکیاں مرتد ہو جاتی، اور ارتداد کا دور ہے، ذہنی ارتداد، آسانی کے ساتھ لوگ دین سے پھر جاتے ہیں اور حالات بہت سخت ہیں۔ اور ہمارا جوان مسجد میں بھی نہیں آتا، مدرسے میں بھی نہیں آتا، کہیں بھی نہیں آتا، بلکہ کبھی کبھی جلسوں میں بھی نہیں آتا، نماز بھی ہماری زندگیوں میں نہیں۔ مکتب کی تعلیم سے نماز پر بھی وہ آ سکتا ہے، پہلے سے مکتب میں آیا، اس کے استاذ بار بار پوچھ پرچھ کرتے ہیں، ورنہ آپ کو معلوم ہے
کسی اور جگہ نماز جس کی زندگی میں نہیں ہوگی وہ آسانی کے ساتھ کفر میں داخل ہو سکتا ہے۔ 4 حرف ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے ایک قدم کفر میں رکھ دیا۔ اب آگے کیا ہو سکتا ہے خطرے کی گھنٹی۔ اس لیے نماز کی اہمیت کو بھی جاننے کی ضرورت ہے اور مکتب کی اہمیت کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جوان نشوں میں، شراب میں اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری نسلیں خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ مسجدیں چھوڑ کے جا بیٹھے میخانوں میں، اللہ اللہ کیا شان ترقی ہے مسلمانوں میں، کرتا ہے مسلمان ترقی فرنگی بن کر، یہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں۔ انگریز بن کر ترقی کرنا چاہتا ہے تو انگریز کی تو ترقی ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں۔ میرے بھائیوں، پوری بات کا خلاصہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے، ایسے اجلاس قائم کیے جاتے ہیں، مدرسہ اپنے بچوں کو نمونہ بنا کر پیش کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ ان کمروں میں، ان حجروں میں کیا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے سامنے نمونہ ہے، ایک ایک بچے نے کچھ پڑھ کر سنایا، کلمہ پڑھ کر سنایا، درود پڑھ کر سنایا، نعت پڑھ کر سنائی، نظم پڑھ کر سنائی، کیا کیا سنایا۔ جو بچوں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ شوق دلانے کے لیے تھا، بتانے کے لیے تھا کہ آپ کا پیسہ، آپ کے صدقات، آپ کی اللہ رقمیں مدرسے میں پہنچ رہی ہے تو غلط جگہ نہیں جا رہی ہے، صحیح جگہ جا رہی ہے۔ یہ بچے آپ کے سامنے نمونہ ہے، پڑھ رہے ہیں، کوئی ناظرہ قرآن مکمل کر رہا ہے، کوئی آگے کی طرف قدم اٹھا رہا ہے، حافظ بننے کی کوشش کر رہا ہے، پھر اس سے بڑھ کر عالم بننے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی بچہ اگر آپ کے 10 روپئے سے اگر وہ ناظرہ قرآن مکمل کر لیتا ہے، جب تک پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں توجہ ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، آسانی سے لوگ دین سے پھر جاتے ہیں۔ ہمارے مفتی حفظ الرحمان سملکی دعوت برکاتہم فرمایا کرتے تھے اور کرتے بھی ہیں، آج بھی بتاتے ہیں وہ، کہ ہماری کورٹ میں ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ جس میں لوگ اللہ تک کا سوال کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ان کی زندگی کی کھود پریت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دین نام کی کوئی چیز نہیں، نماز نام کی کوئی چیز نہیں۔ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے، کوئی نماز نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج کا یہ المیہ ہے اور یہ مکاتب کے جلسے اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں، اور جلسوں کی ضرورت ہے، امتحان کی بھی ضرورت ہے، سب چیز کی ضرورت ہے، اور جتنا ہوتا رہے گا اتنا یہ مدرسہ انشاءاللہ تعالی ترقی کرتا چلا جائے گا۔ یہاں بزرگوں کی آمد ہوتی رہتی ہے، مولانا عباس صاحب کی ٹیم بڑی محنت کر رہی ہے، یہاں کے نوجوان بڑی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خواتین نے بڑی محنت کی ہے، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انہی چند گزارشات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔